علیہ الصلوات والتسلیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ، جو کہ آج شام سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو رہا، آخری عشرے سے متعلق جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور قرآن حدیث میں ذکر فرمودہ ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ہیں کہ ہم رمضان مبارک کے ان بقیہ ایام کو کس قدر حسین اور کس قدر خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں جب غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال ہی اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کے جناب میں، اللہ رب العزت کے دربار میں خوب سربسجود رہا کرتے تھے، بہت عبادت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کہنا پڑ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں فرما رہے۔ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پوری رات سجدے میں گزر جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی بڑا واضح فرق دیکھا کہ جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں ہوا کرتی تھی، سارے سال وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیفیت، رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کی کیفیت، رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کی کیفیت بقیہ سال کے 11 مہینوں سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں، طعنہ دیتے ہوئے، ہمارے معاشرے میں تنقید اور طعنے کا مزاج بہت بڑھ گیا ہے، لو جی رمضان آ گیا تو اب آپ نے قرآن پاک شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تنقید کرنے والے تو کسی صورت بھی خوش نہیں ہوتے۔ میں نے کراچی میں یہ بات عرض کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے جمعۃ المبارک کراچی میں رمضان المبارک میں جب پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک صاحب نے پرچی لکھ کے بھیجی، کراچی میں جمعے میں مزاج ہے سوالات پوچھنے کا، کہ ذرا یہ اس چیز کی وضاحت کیجئے کہ جو افراد بس رمضان مبارک میں قرآن پاک لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے سال کچھ نہیں دیکھتے۔ ایک اعتبار سے تو یہ بات درست تھی، لیکن میں نے جن صاحب نے یہ سوال کیا ان سے درخواست کی کہ آپ کا یہ جو پہلو ہے، آپ کا یہ جو طرز ہے سوال کا، یہ تنقید والا ہے۔ یعنی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آدمی کا سارے سال رشتہ قرآن پاک سے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی صاحب سارے سال غفلت میں گزر گیا، آدمی دنیاوی مصروفیات میں، رمضان مبارک میں اگر ایک صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی ہے، رمضان مبارک میں ایک صاحب اللہ کے گھر آ چکے ہیں، رمضان مبارک میں ایک صاحب نمازوں کا اہتمام شروع کر چکے ہیں، تو تنقید کی بجائے اسے اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اللہ کا فضل ہے کہ غرض کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے گھر سے تعلق جڑا۔ اور وہاں یہ بات میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے، سارے سال ہی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں خاص تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی تھی۔ احادیث شریف میں، تمام احادیث شریف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سارے سال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بس اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے، قرآن کا پیغام لے کر کے تشریف لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا دی اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ صرف رمضان المبارک تھا کہ جس کے اندر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے، ایک پورا سپارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور ایک پورا سپارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رمضان مبارک کے میں قرآن پاک کی تلاوت کا ایک خاص عمل دخل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان مبارک دیا، اور بہت لمحوں میں پلک جھپکتے ہی 2 عشرے گزر گئے۔
اب بقیہ ایام باقی ہیں، ان کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں؟ تو اس میں چند گزارشات جو پہلے بھی عرض کی گئی تھیں، اس میں مزید آپ حضرات سے چند گزارشات عرض کروں گا کہ بقیہ جو ایام رمضان المبارک کے رہ چکے، ان میں اور آپ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، روزے کا جو مقصود ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو علم ہے کہ کون سی چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں، کون سی چیزیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، رب رحمان مجھ سے میری ان کی رضا کس چیز میں ہے۔ ہم اس انداز کا روزے کی عبادت کو سر انجام دیں کہ ہم جب صبح سحری کر کے فارغ ہوں تو ہمارے روزے کے دوران کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بول، کوئی ایسا کلام ہماری زبان سے نہ نکلے، ہمارے جسم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، آنکھ سے غلط نہ دیکھا جائے، کان سے غلط نہ سنا جائے، لین دین کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، غرض ہر شعبے میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اور میں نے بڑی وضاحت سے عرض کیا تھا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ بن گیا، یہ ایک رسم بن گئی کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک گئے اور باقی ہر کام کر لیا اور شام کو افطار بھی ہوا، سمجھا کہ روزہ ہو گیا۔ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے نہ بچے، من لم یدع قول الزور، زور کے دو ترجمے ہیں، ایک جھوٹ ہے اور دوسرا محدثین کرام نے دھوکہ دہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم دونوں عرض کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ سے نہ بچا، جو روزہ رکھنے کے باوجود دھوکہ دہی سے نہ بچا، والعمل به، اور غلط اعمال سے اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک اس نے کھانا بھی چھوڑا ہوا ہے، وشراب، اور پینے کی چیزیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں، یہ کھانے پینے سے رکا ہوا بھوکا پیاسا ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، جب یہ اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں محفوظ کر رہا۔ آپ یہ سمجھیے اللہ تعالی ہمارے نفوس میں، ہمارے دلوں میں اس بات کو بٹھا دے کہ روزے کی حالت میں جس طرح پانی موجود ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ سخت پیاس کے باوجود پانی کی طرف نہیں بڑھتے، کیسا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور درجے کا ایمان والا، یہ بھی ہم نے ایک درجے بنائے ہوئے کہ کمزور درجے کا ہے، یہ بس اوقات کوئی جسے ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بہت بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے، اور ہم جسے ایک دیندار اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے وارث ہیں اور ان کو دیکھنا بھی شاید ثواب ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی، یہ تو دلوں کو تو اللہ جانتے ہیں۔ لیکن کمزور سے کمزور ایمان والا بھی روزے کی حالت میں سخت پیاس ہوتی ہے لیکن پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کوئی اسے نہیں روکتا، اس کا ضمیر اسے روک رہا ہوتا ہے، وہ ضمیر ہم اردو میں کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان ہے، وہ اس کے اندر ایمان کی وہ طاقت ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ جس طرح ہمارا ایمان ہم کو روزے کی حالت میں پانی سے دور رکھتا ہے، کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے پہ مجبور کرتا ہے اور بھوک کی مشقت برداشت کرنے پہ ہمیں عادی کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں غلط بولنے سے بھی محفوظ رکھے، گالم گلوچ سے بھی محفوظ رکھے۔ روزے کا جو اعلیٰ درجہ ہے، غرض اب تک جو ایام گزرے ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو چکی، تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہوئے بقیہ ایام میں یہ پختہ عزم کیجیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال۔ پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی، تلوار اور نیزے استعمال ہوتے تھے، تو لڑنے والے اپنے سینے پر ایک لوہے کی زرہ پہن لیا کرتے تھے، اور ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز ہوتی تھی جس کے ذریعے تلوار کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جاتا تھا، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ فرمایا روزہ تو ڈھال ہے ہر شیطانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے، لہذا فلا یرفس، روزے کی حالت میں فضول بات نہ کرے۔ فلا یرفس، روزے کی حالت میں بے حیائی کی غلط بات نہ کرے۔ ولا یجہل، لغویات میں فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یجہل ہر وہ بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، بس بیکار میں بیٹھ کے گپے ہانکی جائیں اور دنیاوی باتیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ ولا یجہل، بیکار باتیں روزے میں نہ کرے۔ ولا یسخب، روزے میں اونچی آواز سے بات نہ کرے، چیخنا چلانا، اونچی آواز میں کسی کو بلانا، یسخب یہ بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ گالی کا ذکر نہیں آیا۔ گالی یعنی آپ یہ سمجھیے کہ گالی تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے سخت بات کر دینا، گالم، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے کی حالت میں اونچی آواز سے بات کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ویسی گپ شپ فضول باتوں سے منع فرما رہے ہیں۔ ولا یجادل، اگر کوئی آپ سے جھگڑے کی کوشش کرے تو اس کے جھگڑے کا جواب نہ دے، بلکہ وَإِنِ امْرَأَةٌ قَاتَلَةٌ، اگر کوئی لڑائی کی بھی نوبت پیش آ جائے تو اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بلکہ جواب میں کہے میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے حقیقی روزہ، یہ ہے وہ روزہ جو انسان کو اللہ کے وہ خوبصورت مطلوب چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کے ان بقیہ ایام کو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جس آیت میں روزے کا حکم دیا ہے اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم فلاں چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے، فلاں چیز، صرف ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی، خدا خوفی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ مقصد ہے، یہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اہم رشتہ، رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام اس پر بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ جب افطار کا وقت ہو تو جہاں خود اپنے افطار کا انتظام کرتے ہو اور روزے داروں کے لیے بھی افطار کا انتظام کیا جائے۔ جن صاحب نے روزہ رکھا ہے ان کے روزے کے افطار کا انتظام کیا جائے، اور روزے دار کا روزہ کھلوانے سے مقصد صرف غرباء کا روزہ کھلوانا نہیں ہے۔ کسی روزے دار کے روزہ کھلوانا، افطاری کروانے سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ غرباء میں افطاری کا انتظام کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس بات کی ترغیب فرمایا کرتے تھے، ترغیب پیدا فرمایا کرتے تھے کہ روزہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ چاہے امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، دوست احباب ہیں، ان کے لیے افطاری کا انتظام کرے، ان کے اس اجر میں شامل ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر غریب حضرات کا روزے کے افطار کا انتظام کیا جائے تو غرباء کی غربت میں مدد بھی ہو جائے گی، صدقات و خیرات بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ ہرگز نہیں کہ آدمی دوست احباب جو صاحب حیثیت ہیں ان کے بھی روزے کے افطاری کا انتظام کروائیں، ان کو اپنے گھر افطار میں بلا لیا، یا ان کے گھر ان سے پیغام دے دیا کہ آج کی افطاری ہماری طرف سے آپ کے ہاں آئے گی۔ غرض ہر ایک مسلمان، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ان کے افطاری میں ان کا انتظام کیا جائے۔ روزہ کھلوانے کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کے افطاری کا انتظام کیا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ،
یہ افطاری کا انتظام کرنا اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کسی کو افطاری کرانا اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ وعتق رقبتہ من النار، اور افطاری کرانے والے کی رقبہ، اس کی گردن یعنی اس کے جسم کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے ان بقیہ ایام میں دوست احباب کا، وہ چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، دونوں شکلوں میں افطار کا انتظام کرنا، اور اس کو عبادت سمجھ کر کے ان کی حیثیت کے مطابق جیسے جیسے اللہ نے توفیق دی ہے افطار کے دسترخوان لگانا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے پاک و ہند میں یہ بہت اعزاز بخشا ہے افطار کا۔ اور اللہ رب العزت جنہیں توفیق دیے ہوئے ہیں انہیں اور مزید توفیق دے۔ آپ حضرات جن کو اگر توفیق نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَلَوْ بِشُرْبِ مَاءٍ، ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی افطار کرا سکو تو ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی افطار کرو۔ کتنی وسعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کتنی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ تو تھا افطار کرانا، چاہے ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ، دو الگ الگ عبادتیں، یہ ہے کسی کے افطار میں ایک قطرہ چاہے ایک گھونٹ پانی پلا دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ من اصبع صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کے وقت اس کو سیر کر دیا، اس کو سیر کر دی، اچھا سا کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی مشربہ، تو اس افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت روز محشر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے ایسا آب کوثر کا جام پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے دن، اس کو ایک جام پلائیں گے آب کوثر کا، اور اس کے پی لینے کے بعد جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو لا یظمأ، اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر آپ یعنی بہت آسانی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آدمی 1000 لوگوں کو ہی افطار کرائے، کسی ایک آدمی کو افطار کرائے، اشبع صائما، روزے دار کا افطار کروایا اور اس کو سیر کر دیا، بھرپور افطاری کا انتظام کیا۔ میں نے جہاں تک اپنے ناقص علم میں مطالعہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں جب بھی غور کیا کھانے پینے سے متعلق احادیث میں، تو ہمیشہ یہ آیا قرآن پاک میں بھی کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، مگر زیادہ نہیں، اسراف نہیں کرنا، زیادہ کھانے سے روکا گیا۔ احادیث میں بھی جب غور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زیادہ کھانے کھلانے سے روکا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 سالن کبھی جمع نہیں ہوئے۔ ایک حدیث مبارکہ، ایک موقع ایسا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کر کے پیٹ بھر کر کھلانے کا حکم دیا، شوق پیدا فرمایا، اور وہ مبارک موقع، وہ مبارک حدیث صرف رمضان مبارک کے افطار کی ہے۔ آپ اس سے اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے افطار کے وقت جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ بڑھتے ہیں افطاری کے لیے مختلف چیزوں کی طرف، یہ اللہ کو کتنے پسند ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ بھی اگر مطالعہ کریں گے تو زیادہ کھانا، سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے کھانا کہیں ذکر نہیں ہے، صرف ایک موقع یہ افطار کا مجھے ایسا نظر آیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما، کہ جس نے روزے دار کو سیر کر کے پیٹ بھر کے اسے کھلایا تو اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے ایک ایسا جام پلائیں گے، لا یظمأ، اسے جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اسی طرح رمضان مبارک میں خاص طور پہ ایک اور حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں کام کرنے والے، آفیسز میں ملازم طبقے کے ساتھ رمضان مبارک میں کاموں کو ہلکا کر دیا جائے، ان کی مصروفیات کو کم کر دیا جائے، ان سے مشقت والے کام کم سے کم لیے جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من خفف عن مملوکہ، جس نے اپنے ملازمین سے، اپنے غلاموں سے، اپنے ملازمین سے کام کو کم کر دیا، خفف کم کر دیا، بوجھ کم کر دیا، غفر اللہ لہ، تو اس نے اپنے ملازمین پر کام کو کم کر دیا، ان کے بوجھ کو کم کر دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ ان صاحب کے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو بخش دو، غفر اللہ لہ، اس کی مکمل مغفرت کر دو۔ اس لیے گھروں میں کام کرنے والے، فیکٹری اور ملازمین، ان کے ساتھ رمضان مبارک میں کام کے معاملے میں ذرا نرمی کی جائے تاکہ ان کے لیے روزے کے معاملے میں آسانی ہو جائے، اور اس میں بھی آپ کا اجر شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ایک بہت اہم حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، رغم انف رجل، وہ آدمی ناکام ہو جائے، ناکام، میں ایک بہت ہلکا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ بد دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ فرمائی تھی، رغم انف رجل، وہ آدمی ناکام ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، دخل علیہ رمضان، کہ رمضان مبارک کا مہینہ اس نے پایا، ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، اور رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اور یہ اپنی بخشش کا انتظام نہ کر سکا۔ وہ ماہ جس میں اللہ رب العزت روزانہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما رہے، اس ماہ کریم میں، وہ ماہ جس کے اندر لیلۃ القدر، طاق راتیں، جس کے دن میں روزہ، رات کی تراویح، قیام اللیل، افطار کے وقت مغفرت کا سامان، سحری کے وقت مغفرت کے اعلانات، اتنے مغفرت کے اسباب ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی اپنی مغفرت کا اعلان نہ کروا سکا، اپنی مغفرت کا سامان نہ تیار کر سکا، رغیمہ، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے محترم دوستو، یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان اور خاص طور پہ آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر کے گزارتے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات مسلسل جاگنے کا اہتمام نہیں فرمایا، کچھ سونا، کچھ جاگنا، کچھ عبادت کرنا، گھر والوں کے حقوق، سب۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ایسا ہے کہ نہ صرف خود جاگنے کا اہتمام فرماتے تھے بلکہ ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار فرماتے اور ان کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شامل فرماتے۔ آخری عشرے میں خاص طور پہ طاق راتوں میں، وہ طاق رات جس سے کے متعلق اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کر دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور وہ ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بامر ربہم، اللہ کے احکامات کو لے کر، من کل امر، ساری دنیا کے تمام اطراف میں اللہ کے تمام احکامات کو اور رحمتوں کو لے کر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ دنیا میں حاضر ہوتے ہیں۔ سلام، ہر عبادت کرنے والوں کو جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں تو یہ ایک موقع ہے لیلۃ القدر کی تلاش، طاق راتوں میں اللہ کا سلام حاصل کرنے کا، کہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کر رہے ہوں اور طاق رات ہو، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا سلام ہم تک پہنچے۔ اگر ہم ابھی تھوڑی سی مشقت کر کے، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر ہم ابھی تھوڑی سی مشقت کر کے ان طاق راتوں کو جاگ کر کے، کچھ عبادت میں گزار کر کے، اور ادنا سے ادنا درجہ، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور تراویح جس نے پڑھ لی، اس نے طاق رات پا لی، اس نے اللہ کے ہاں قیام کر لیا۔
تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ابھی ہم تھوڑی سی مشقت کر کے طاقت کو حاصل کر لیں اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے بن جائیں کہ ہم تک اللہ کا سلام براہ راست نہ صحیح جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ رب العزت کا سلام ہم تک پہنچ جائے، اگر ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے بن جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج تو اللہ کا سلام جبریل علیہ السلام کے واسطے سے میرے اور آپ تک پہنچ رہا، قیامت والے دن کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اگر یہ دنیا کی کچھ تھوڑی سی مشقت کر کے یہ اعزاز اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو آخرت میں اس سے بڑا اعزاز حاصل ہوگا کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے کوئی فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا درمیان میں، بلکہ خود اللہ رب العزت بذات خود ہر جنتی کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے سورہ یاسین میں خود فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحمان کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ خود فرمائیں گے، ہر جنتی کو الگ الگ فرمائیں گے۔ آج تھوڑی سی مشقت کر کے ہم یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جو گزشتہ پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ ساری زندگی کا پختہ عزم کرتے ہوئے ایک بھرپور عزم کے ساتھ، انسان کا عزم، انسان کی نیت اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عزم صرف رمضان مبارک کے ساتھ نہ ہو، ہم رمضان مبارک کی عبادت نہیں کرتے۔ میں نے گزشتہ سال عید کے موقع پر بھی یہ بات عرض کی تھی، ہم رمضان مبارک کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان مبارک کی عبادت کرتے ہیں، رمضان جائے تو ہماری عبادت بھی چلی جائے، نہیں، وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے، اس کی ایسی برکات ہیں کہ انسان میں اگر کچھ سارے سال سستی پیدا ہو جائے تو اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت دوبارہ سے ہمت، قوت، مدد نصیب فرماتا۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہ ان کے اس مہینے میں اللہ رب العزت ایک انرجی پیدا کر دیں، وہ جو بڑی مشقت ہوتی تھی ایک نماز کے آنے کے لیے، اور اب اللہ کا فضل کہ مکمل تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، دن کی نمازیں ظہر عصر پڑھنا مشکل تھی اور اب اللہ کا فضل کہ فجر میں بھی آیا جا رہا، یہ اللہ نے ایک انرجی پیدا کر دی ہے۔ تو اب ایک عزم، ابھی نیت یہ ہو ہماری کہ اب ساری زندگی اللہ سے تعلق جوڑ کر کے رکھیں گے، پختہ عزم۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے کسی لوگوں کی جماعت میں، مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع، جماعت، فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کا ذکر فرماتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں 2 بالش چلتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں 2 ہاتھ چلتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت تو تلاش میں ہے میرے اور آپ کو ہر طرح کی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے نوازنے کے لیے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے ان آخری عشرے کو، اور بلکہ ساری زندگی کا عزم کر کے خوب بیداری کے ساتھ، اور روزے کو روزے کی روح اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارنا۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من قام مع الامام، کہ جو شخص تراویح میں امام کے ساتھ کھڑا ہوا، حتی ینصرف، اس وقت تک شریک رہا جب تک کہ امام فارغ نہ ہو گیا، کتب لہ قیام لیلہ، ان صاحب کو پوری رات کھڑے ہونے کا اجر ملتا ہے۔ تو جہاں میں اور آپ ہمت کر کے 2 رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، 4 رکعت میں، 10 میں، 12 میں، تھوڑی سی ہمت کر کے مکمل قیام اللیل میں شریک ہوں، مکمل قیام اللیل میں۔ اور اسی طرح رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کے ساتھ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بخاری شریف میں اور آج کے خطبے کی آخری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ سخاوت سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ لیکن وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور سخاوت کا یہ عنصر، یہ پہلو، یہ خوبی رمضان مبارک میں اور بڑھ جاتی تھی،
حتیٰ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز ہوا، بارش کے وقت تیز ہوا کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے عصر کے بعد بھی یہ مختصراً عرض کیا تھا کہ بارش تو ہر جگہ نہیں پہنچتی۔ آپ چھت تلے بیٹھے ہیں تو بارش تو ہر جگہ نہیں پہنچتی، کہیں سائبان میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بارش کا نہیں ذکر فرمایا، بارش کے وقت جو تیز ہوا چلتی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ تیز ہوا کا اثر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ بڑے چھوٹے امیر غریب سب کو نوازا کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی رمضان مبارک کو اللہ رب العزت کے فضل سے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔